سبجیکٹ پاکستان اسٹڈیز، سبجیکٹ کوڈ PAK 302۔ اگر آپ مطالعہ پاکستان کے طالب علم ہیں یا آپ کسی اور بھی ڈپارٹمنٹ سے ہیں تو آپ کا ایک سبجیکٹ ہوگا مطالعہ پاکستان، جس میں کسی بھی سیمسٹر میں یہ ایک ٹاپک ضرور آئے گا، وہ ہے دی لاہور ریزولوشن۔ پاسڈ آن March 23, 1940، دی لاہور ریزولوشن واز اے pivotal آل انڈیا مسلم لیگ ڈکلیریشن demanding autonomous sovereign independent states for Muslims in the geographically contiguous north western and north eastern zone of the British India۔ 23 مارچ 1940 کو منظور کی گئی لاہور قرارداد یا قرارداد لاہور آل انڈیا مسلم لیگ ایک اہم اعلان تھا جس میں برطانوی ہندوستان کے جغرافیائی طور پر متصل شمال مغربی اور شمال مشرقی علاقوں میں مسلمانوں کے لیے خود مختار آزاد ریاستیں کا مطالبہ کیا گیا تھا یا ریاستوں کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ 1940 کا فیصلہ کن موڑ، دی کانٹیکسٹ، سیاق و سباق۔ emerged from Muslim political disillusionment with the Government of India Act 1935 and regional Congress ministries which fueled the belief that Muslim constitute a separate nation۔ یہ 1935 کے ایکٹ آف انڈیا اور صوبائی کانگریس وزارتوں سے مسلمانوں کی سیاسی مایوسی سے پیدا ہوا، جس نے یہ عقیدہ تقویت دیا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہیں۔ دی پریزنٹیشن، پیشکش، ڈرافٹڈ بائی دی پنجاب پریمیئر سر سکندر حیات خان۔ It was presented by Bengali leader A.K. فضل الحق and presented over by محمد علی جناح۔ اسے پنجاب کے وزیر اعلیٰ سر سکندر حیات خان نے مسودہ بنایا، بنگالی رہنما A.K. فضل الحق نے پیش کیا اور محمد علی جناح نے صدارت کی۔ دی کور ڈیمانڈ، اس کا اردو زبان میں مطلب ہے مرکزی مطالبہ، called for grouping Muslim majority areas into geographically contiguous sovereign units with adequate, effective and مینڈیٹری سیفگارڈز فار مائنارٹیز۔ مسلم اکثریتی علاقوں کو جغرافیائی طور پر متصل خود مختار اکائیوں میں منظم کرنے کا مطالبہ کیا گیا، جس میں اقلیتوں کے لیے کافی مؤثر اور لازمی تحفظات شامل ہوں۔ دی نیم، اس کا اردو زبان میں مطلب ہے نام۔ اپوننٹس کوئکلی ڈبڈ اٹ دی پاکستان ریزولوشن، اے ٹائٹل دیٹ جناح اینڈ دی مسلم لیگ سبسیکوینٹلی اڈاپٹڈ۔ مخالفین نے فوراً اسے قرارداد پاکستان کا نام دیا، جسے جناح اور مسلم لیگ نے بعد میں اپنا لیا۔ آفٹر میتھ، اس کا اردو زبان میں مطلب ہے نتائج۔ کنسولیڈیشن آف پاور 1942-1946، طاقت کا استحکام 1940 سے 1946 تک۔ ٹرانسفارم دی مسلم ڈیمانڈ فرام سیپریٹ الیکٹوریٹس ٹو اے کنکریٹ گول آف اسٹیٹ ہوڈ، مسلمانوں کے مطالبے کو علیحدہ انتخابی حلقوں سے بدل کر ریاست کے قیام کے ایک واضح ہدف میں تبدیل کر دیا۔ دی لینگویج سویپٹ دی 1945-1946 provincial elections consolidating its mandate as the sole representative of Indian Muslims۔ مسلمانوں کے مطالبے کو علیحدہ انتخابی حلقوں سے بدل کر ریاست کے قیام کے ایک واضح ہدف میں تبدیل کر دیا گیا۔ دی لیگ سویپٹ دی 1945-1946 provincial elections consolidating its mandate as the sole representative of Indian Muslims۔ اس کا اردو زبان میں مطلب ہے لیگ نے 1945 سے 1946 کے صوبائی انتخابات میں کامیابی حاصل کی اور ہندوستانی مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت کے طور پر اپنا مینڈیٹ مستحکم کیا۔ فیلڈ نیگوشیشن، اس کا اردو زبان میں مطلب ہے ناکام مذاکرات۔ دی ڈیمانڈ لیڈ ڈائریکٹلی ٹو دی ریجیکشن آف الٹرنیٹیو کانسٹیٹیوشنل فریم ورکس سچ ایز دی کرپس مشن 1942 اینڈ دی کیبنٹ مشن پلان 1946 which failed to bright the Congress League divide۔ اس مطالبے کے نتیجے میں متبادل آئینی ڈھانچے جیسے کرپس مشن 1942 اور کابینہ مشن پلان 1946 مسترد ہوئے، جو کانگریس اور لیگ کے درمیان فاصلہ ختم کرنے میں ناکام رہے۔ کریشن آف پاکستان 1947، دی مومنٹم culminated in the Mountbatten Plan resulting in the geopolitical partition of the subcontinent and the independence of Pakistan on August 14, 1947۔ قیام پاکستان 1947 یہ تحریک ماؤنٹ بیٹن پلان پر منتج ہوئی، جس کے نتیجے میں برصغیر کی جغرافیائی تقسیم ہوئی اور 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوا۔ کانسٹیٹیوشنل لیگیسی، آئینی ورثہ، دی لینگویج آف autonomous regional units deeply influenced early statehood, lying the federal framework that shaped the objectives resolution in 1949۔ خود مختار علاقائی اکائیوں کی زبان نے ابتدائی ریاست پر گہرا اثر ڈالا اور اس وفاقی ڈھانچے کی بنیاد رکھی جس نے 1949 کی قرارداد مقاصد کو تشکیل دیا۔